اسی لیے فرمایا ہے الناس معادن کمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلیۃ وخيارهم في الاسلام اذا فقهوا. کہ انسان سونے کی کانیں ہیں، اگر ان پر محنت کی جائے، ان کو کھودا جائے، ان پر جان مال وقت لگایا جائے، یہ سونے کی کانیں ہیں، ان میں سے سونا نکلے گا، ان میں سے چاندی نکلے گی، ان میں سے وہ تمام جواہرات نکلیں گے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیفہ کے اندر رکھے ہیں. لیکن اگر انسان محنت کا میدان ہی نہ ہو، انسان کو محنت کا میدان سمجھا نہ جائے، انسان کے علاوہ ہر چیز کو محنت کا میدان بنائے ہوئے ہو، یہ بات تو طے ہے جو آدمی جس لائن کی محنت کرے گا اس لائن کی کمال کو پہنچے گا. جو جس چیز کو محنت کا میدان بنائے گا اس سے پورا استفادہ کرے گا اور وہ لائن اس پر پوری کھلے گی. بقول مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ کاشتکار زمین پر محنت کرتا ہے، لیکن زمین پر محنت کرنا اس کا زمین پر محنت کرنا صرف اس لیے ہے کہ میرا بیج کتنی گہرائی میں گیا ہے اور اس کو کچھ عرصے کے بعد کتنی بلندی پر آنا ہے. اس سے زیادہ اس کی سوچ نہیں ہوتی کہ یہ میرا بیج ہے، اسے کتنی گہرائی میں ڈالنا ہے اور کتنی اونچائی پر اس کو آنا ہے. اتنا اس کا ارادہ ہے، اتنی اس کی نیت ہے. اس کی نیت کے بقدر محنت اور اس کی محنت کے بقدر نتیجہ. یہ ہر کاشتکار کے ساتھ ہے کہ نیت کے بقدر محنت ہوگی اور محنت کے بقدر نتیجہ ہوگا. کہ نیت یہ ہے کہ یہاں اتنا کھودا جائے جتنی گہرائی میں دانہ ڈالا جا سکے، اور پھر اس سے مجھے اتنی امید ہے کہ اس کی بال، اس کا پودا اتنی بلندی سے زیادہ نہیں ہوگا. اتنی محنت کو سامنے رکھ کر کاشتکار محنت کرتا ہے. لیکن فرماتے تھے کہ اگر اس کاشتکار کو پتہ چل جائے کہ زمین کے اندر پٹرول بھی ہے اور زمین کے اندر کوئلہ بھی ہے اور زمین کے اندر لوہا بھی ہے اور اس میں مختلف کانیں ہیں اور اس میں مختلف معدنیات ہیں، تو یہ اپنی محنت کو بڑھا کر زراعت سے ایسا مستغنی ہو جائے گا کہ اس کو کاشتکاری کا نام لیتے ہوئے بھی شرم آئے گی کہ کیسا چھوٹا سا کام ہے کہ فصل بو دی اور کاٹ لی. کتنی بڑی چیزیں زمین کے اندر موجود ہیں. اسی طرح میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، انسان جب محنت کا میدان بنتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے اس کے اندر رکھے ہوئے جواہر، اس لیے کہ رات مولوی صاحب نے خوب کھولا انسان کو، ہر طرح سے کھول کے دکھلایا کہ انسان کیا ہے. اللہ تعالیٰ قسم کھا کے فرماتے ہیں، ایک قسم نہیں کئی قسمیں کھا کے فرماتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو سب سے زیادہ خوبصورت سانچے میں ڈھالا ہے اور سب سے زیادہ قیمتی بنایا ہے اور قابل اکرام بنایا ہے اور اللہ کا خلیفہ بنایا ہے. ہم نے انسان کو ہر طرح سے نوازا ہے. وہ خدا کے رکھے ہوئے جواہر ہیں اس کے اندر جو اس پر محنت ہونے سے ظاہر ہوا کرتے ہیں. آج جس چیز کو ہاتھ لگاتی ہے سائنس والے، جس چیز کو ہاتھ لگاتے ہیں محنت کرنے والے، اس چیز کے فوائد پہ کھلتے چلے جاتے ہیں اور وہ مشاہدے میں آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. وہ چیزیں جن کو اب سے 10 سال 20 سال پہلے کوئی جانتا نہیں تھا، ان پر محنت ہوئی اور محنت ہو کے ان کی قیمتیں کہیں سے کہیں پہنچ گئی اور ان کے فوائد بڑھتے چلے گئے اور ان کے اپنے اندر کے چھپے ہوئے جواہر کھلنے شروع ہو گئے. اسی طرح اگر انسان کو محنت کا میدان بنایا جائے، اس طرف غور کیا جائے کہ آخر انسان میں کیا ہے، انسان کس لیے بنا ہے. اس لیے کہ انسان وہ واحد مشین ہے عمل کی. انسان واحد مشین ہے عمل کی. کسی مشین سے عمل تیار نہیں ہو سکتا، چاہے قیامت تک کی سارے سائنس ہمیشہ کی شروع سے لے کے آخر تک دجال تک کی سائنس جمع ہو جائے، کوئی عمل کی مشین تیار نہیں کر سکتا،
کہ بھئی یہ عمل کی مشین ہے، اس مشین سے عمل بن سکتے ہیں، کہ کسی مشین سے نماز کا عمل بن جائے، کسی مشین سے روزے کا عمل بن جائے، کسی مشین سے زکوٰۃ کا عمل بن جائے، کسی مشین سے اعمال، کسی مشین سے اخلاق، کسی مشین سے معاشرہ بننے لگے، کہ ایسی کوئی مشین نہ بنی ہے نہ آئندہ بنے گی۔ اگر اس طرح کی کوئی مشین ہوتی یا بننی ہوتی آئندہ کبھی، تو انسان اشرف المخلوقات نہ کہلایا جاتا، انسان اشرف المخلوقات نہ کہلایا جاتا۔ اس کی شرافت، اس کی کرامت، اس کا خدا کے یہاں مرتبہ، اس کا خدا کا خلیفہ ہونا، اس کا سارے عالم پر بھاری ہونا، اور زمین و آسمان کا ایک انسان کے اللہ کہنے پر باقی رہنا، کیونکہ یہ تمام کی تمام جتنی کرامتیں اور شرافتیں ہیں وہ سب کی سب صرف محض اس لیے ہیں کہ یہ انسان عمل کی مشین ہے۔ لیکن آج محنت کا میدان انسان کے علاوہ ہر چیز بنی ہوئی ہے، انسان کے علاوہ ہر چیز محنت کا میدان۔